الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وقال تعالى في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرا عزیز دوستو اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسلمان کے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہے، بلکہ اس کے بغیر آدمی مومن کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کے طریقوں سے محبت کرنا، آپ کی زندگی سے محبت کرنا، آپ کے خاندان سے محبت کرنا، آپ کے صحابہ سے محبت کرنا، یہ ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت آپ کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے ہی مسلمان ہوتے، جیسے ہی کلمہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں داخل ہو جاتے، تو پوری دنیا سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چاہے مال خرچ کرنے کی باری آ جائے، آپ کے اشارے پر مال خرچ کر دیتے، آپ کے اشارے پر جان دینے کی باری آ جائے، آپ کے اشارے پر جان دے دیتے، آپ کے اشارے پر جو چاہے اللہ کے نبی حکم فرماتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے والے، اور حد تو یہ ہے کہ اگر اپنے کوئی رشتہ دار انتقال ہو جائے تو انسان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی رشتہ دار انتقال ہو جائے تو وہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے،
اس کے آگے کوئی اور چیز نہیں ہوتی. لیکن صحابہ میں یہ بات نہیں تھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خاص اپنے رشتہ دار، اگر عورت ہے تو اس کا شوہر انتقال ہو جائے، اور اگر عورت ہے اس کا بیٹا انتقال ہو جائے یا اس کا باپ انتقال ہو جائے، تو سب سے پہلے ان کو یہ فکر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جتنے صحابہ موجود ہیں، سب کی یہی حالت تھی کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اچھی رہی تو سب کو اطمینان ہوتا. اگر آپ کی ذات کے سلسلے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو صحابہ کو برداشت نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا ہے. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی نبی کے خلاف کوئی نازیبا کلمات کہتا، کوئی گالیاں دیتا، کوئی برا بھلا کہتا، تو صحابہ اس کی گردن اڑا دیتے تھے. ناموس رسالت کی صحابہ نے ایسے ہی حفاظت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے. اس زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، جبکہ سارے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ یہی ہے کہ آخری پیغمبر، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگرچہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. صحابہ کی جماعت موجود تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہوئے تھے. تو ایسی صورت میں یعنی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ، آج جہاں سعودیہ عرب کے اندر ریاض جس کا نام ہے وہ اصل میں ریاض نہیں ہے بلکہ اصل اس کا نام ہے نجد ہے، وہاں پر مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، وہاں پر اس نے نبوت کا اعلان کیا. جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ سکھایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری شریعت کو چلائیں گے، اسی قرآن کے لوگ حفاظت کریں گے، اللہ خود قرآن کی حفاظت کریں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ختم نبوت کے لیے جنگ کرنے کے لیے گئے، اور اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. نبی کے دور میں کئی جنگاں ہوئے، 70 سے زیادہ کسی جنگ کے اندر صحابہ شہید ہونے کا کوئی خبر نہیں ملتی. لیکن یہ واحد ایسی جنگ تھی جس میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ نے 1200 جانیں قربان کر دی. تو اسی طریقے سے وہاں سے یہ مسئلہ چلا ہو کر آ رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی برا بھلا کہے، کوئی گالیاں دے، تو مسلمان اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے جو اقدام کرنا ضروری ہوتا ہے وہ اقدام کرنا ضروری ہے. اگر مسلمان کسی دشمن رسول جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے سن کر مسلمان کا دل مطمئن ہو جائے اور اس کے دل کے اندر کوئی حیت اور حیبت نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے ایمان کے سلسلے میں شک ہے، آیا اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے ایسی محبت کرے، اگر وقت آ جائے کہ اپنے نبی کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہے تو قربان کرنے کے لیے مسلمان تیار ہو جائے. یہ واقعتاً ایمان والے کہنے کے لائق ہوتے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اتنی محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے رہنے والے. ان کو لوگوں نے غلام بنا کر بیچ دیا، وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا کہ بھئی میری طرف سے تم کو آزادی ہے، آپ چاہے تو اپنے گھر جا سکتے ہیں. تو حضرت ثوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ
میں پوری زندگی آپ کی خدمت کرنے کے لیے یہیں پر وقف ہو جاتا ہوں، میں اپنے گھر جانا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت ثوبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے اس وقت تک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں مصروف رہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور کہا کہ یا محمد، یعنی اللہ کے نبی کا نام لے کر پکارا۔ تو حضرت ثوبان وہاں پر موجود تھے۔ جب حضرت ثوبان نے سنا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کر کے پکار رہا ہے تو اس کے سینے کو پکڑ کر اس طرح دبوچے، اس طرح ڈھکلے، جس کی وجہ سے وہ حیران ہو گیا کہ بھائی میں نے کیا غلطی کر دیا جس کی وجہ سے یہ آدمی کو اتنا غصہ آ گیا۔ تو حضرت ثوبان نے فرمایا کہ تو نے میرے نبی کا نام لے کر پکارا اس لیے مجھے غصہ آ گیا، تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے تھا، یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے تھا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے کیا غلط پکارا، یہ آپ کا آبائی نام ہے، یہ آپ کے آبا و اجداد نے نام رکھا ہے، یہ آپ کا آبائی نام ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت ثوبان سے فرمایا کہ ثوبان یہ میرا آبائی نام ہے، میرے باپ دادا نے اس کا نام رکھا ہے۔ تو اس وقت حضرت ثوبان یعنی ٹھنڈا ہو گئے۔ تو ایسے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے کہ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے بھی پکارتا تو صحابہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے لیے مال قربان کرنے کی باری آئی، مال بھی قربان کر دیا۔ کئی واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ غزوہ بنی مصطلق ایک غزوہ ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کو لے کر جنگ کے لیے نکلے۔ حارث ابن نضر یہ قبیلے کا سردار تھا، تو اس نے اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ یہ مدینے پر صحابہ پر اللہ کے نبی پر حملہ کرنے والا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے جا کر اس پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد جتنی عورتیں، جتنے مرد، جتنے فوجی ہوتے ہیں وہ سب کے سب غلام بن جاتے ہیں۔ اگر یہ ملک والے دوسرے ملک سے لڑیں تو وہاں کے جتنی چیزیں ہوتے ہیں وہ غنیمت کا مال شمار ہوگا، غنیمت کے مال کے طور پر یہ ملک والے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس پر حملہ کر دیے، تو اس میں حارث کی بیٹی جویریہ غنیمت کے مال میں آ گئی، یہاں تک کہ 100 خاندان غلام بنا کر اللہ کے نبی کے غنیمت کے مال میں آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے سارے لوگوں کو تقسیم کر دیا صحابہ میں۔ 100 خاندان یعنی 700 لوگ قید ہوئے تھے۔ تو حضرت جویریہ حارث کی بیٹی، سردار کی بیٹی، ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ وہ صحابی نے کیا کیا کہ آپ اتنا پیسے لا کر دے ڈالو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، جسے کہتے ہیں مکاتب غلام، بدلے کتابت کہتے ہیں اسے۔ آپ اتنا پیسے لا کر دے دو، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب وہ حضرت جویریہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے مالک نے کہا ہے کہ اتنا پیسہ لا کر دے دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دوسری صورت میں آپ کو بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیں، کہ میں آپ کے سارے پیسے ادا بھی کر دوں گا، آپ سے نکاح بھی کر لوں گا، کیا آپ کو منظور ہے؟ تو حضرت جویریہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کتابت کے طور پر مال ادا کیا اور حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت جویریہ ام المؤمنین بن گئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معلوم ہوا کہ حضرت جویریہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے، تو جتنے غلام ان کے پاس تھے ان کے قبیلے کے، جتنے غلام ان کے پاس تھے، جتنے قیدی ان کے پاس تھے، حضرت جویریہ کے قوم کے جتنے لوگ تھے، سب صحابہ نے اللہ کی نبی کی تعظیم میں کہ اللہ کے نبی کا سسرالی رشتہ اگر اس قوم سے ہو گیا ہے، جس قوم کے لوگ یہاں پر قیدی بن کر آئے ہیں، جس قوم کے لوگ یہاں غلام بن کر آئے ہیں، باندیاں بن کر آئے ہیں، سارے صحابہ نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا اللہ کے نبی کی محبت میں۔
ایک ایک غلام کی قیمت اس زمانے کے اندر آج کے مرسڈی کار سے کم نہیں تھی. مرسڈی کار کی جتنی قیمت ہوتی تھی ایک غلام کی قیمت اس زمانے کے اندر ہوتی تھی. اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی کا رشتہ وہاں سے ہو گیا, وہاں کی سسرال بن گئی. تو ایسی صورت میں صحابہ نے اللہ کے نبی کی محبت میں, اللہ کے نبی کی تعظیم میں سارے لوگوں کو آزاد کر دیا. تو میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ایک صحابی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن میں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی. تو وہ صحابی پوری زندگی یہ بال نہیں کاٹے, جہاں تک اللہ کے نبی کا ہاتھ رکھا ہوا تھا پوری زندگی بال نہیں کاٹے. اس کی وجہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ یہ بال نہیں کاٹ رہے آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس بال پر میرے نبی کا ہاتھ چھوا ہے, تو مجھے آ کر کیا ہے یہ بات پسند نہیں کہ جس میرے بال پر اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ جائے اور میں اسے کاٹ دوں. ایسی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی. اور اطاعت میں کیسے تھے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس مجمع میں سے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو میرے سامنے یہ وعدہ کرے کہ میں زندگی بھر کسی سے سوال نہیں کروں گا, زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. تو فوراً ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں تیار ہوں کہ زندگی بھر یعنی کسی سے سوال نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, میں آپ کے جنت کی ضمانت لیتا ہوں, گارنٹی لیتا ہوں. اگر آپ نے زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, میں آپ کے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. تو میرے بھائیو, اس طرح صحابہ جو بھی اللہ کے نبی سے کے بارے میں سنتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں سوال کرتے, یہ مت کرو, تو صحابہ 100% اس پر عمل کر کے دکھاتے. یہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے صحابہ کہ حدیبیہ کا موقع ہے, حدیبیہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1200 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینے سے نکلے, حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. تو اب وہاں پر مکے والوں نے مکے کے اندر داخل ہونے سے روک دیا. اس وقت کفار مکہ اور مدینے والوں کے درمیان صلح ہوئی. صلح کرنے کے لیے مکے والوں نے 2 لوگوں کو نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. اس میں ایک عروہ ابن مسعود ثقفی یہ آئے, 10 باتوں پر صلح ہوئی. اب یہ صلح کرتے وقت یہ ادھر ادھر نظر دوڑاتے تھے, ساری توجہ ان کو صحابہ کی طرف تھی, کون کیا کر رہا ہے. تو اب یہ ساری توجہ دیکھنے کے بعد, اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت, جب مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو اپنی قوم کے سامنے ایک تاریخی جملے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا, کسرا کے پاس گیا, روم کے بادشاہوں کے پاس گیا, نجاشی بادشاہوں کے پاس گیا, لیکن کسی بادشاہ کی قوم اس طرح تعظیم کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا, اللہ اکبر, میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک نیچے گرنے نہیں دیتے, فوراً ان کے ساتھی ہاتھ بڑھا دیتے. ان کے ہاتھ میں ان کا تھوک مبارک گرتا تھا اور وہ اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے. جب وضو کرنے کا موقع آتا تو ایسی صورت میں ان کے ساتھی جمع ہو جاتے, ٹوٹ پڑتے, ان کا وضو کا پانی ایک قطرہ نیچے گرنے نہیں دیتے, سارا پانی لے کر اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے. میں نے ایسے آ کر قوم کو نہیں دیکھا جس قوم کے اپنے سردار کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہو. بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا لیکن ان کے بادشاہ کی قوم اس طرح تعظیم کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے سارا سناٹا چھا جاتا, ساری چیزیں, ساری توجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف ہوتی, اور ان کی عظمت کی وجہ سے ان کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو میرے بھائیوں, اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کی محبت کیسی ہوگی, کس طرح محبت کیے, جان
دینے کی باری آئی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ سن چکے ہیں. جب کفار مکہ نے ان کو پکڑ کر سولی پر چڑھانے کا اعلان کیا, سارے مکہ والے جمع ہو گئے, تو اس وقت انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی یعنی گزارش کی تھی کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے, آخری میری نماز, آخری آ کر میری خواہش ہے. تو انہوں نے اجازت دے دی, 2 رکعت نماز پڑھ لی, جلدی جلدی پڑھ لی. تو لوگوں سے کہا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے کہ میں نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی ہے, تو اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں نماز کو اور لمبی کرتا, لیکن اس خوف کی وجہ سے کہیں تمہارے دلوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دیا ہے, اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا. تو ایک کافر سامنے بڑھ کر اس نے حضرت خبیب سے کہا, خبیب ہم تم کو چھوڑ دیں گے, فرض کر لو کہ تمہاری جگہ اگر تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے, تم کو چھوڑ کر ان کو سولی دی جائے, کیا تمہیں اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تو حضرت خبیب نے زوردار جھٹکا دے کر فرمایا کہ قسم بخدا تم تو میرے نبی کی سولی دینے کی بات کر رہے ہو, اگر میری جگہ پر اگر میرے نبی کے پیر کے اندر اگر کانٹا بھی چبھ جائے اور میں یہاں دیکھتا رہوں یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے. تو اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے نبی سے ایسی محبت فرمائی. جنگ کا موقع ہے اور ایک عورت کا باپ جنگ کے اندر شہید ہو چکا, اسی عورت کا شوہر جنگ کے اندر شہید ہو چکا, اسی عورت کا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو گیا, اور لوگ اسے خبر دے چکے تھے کہ آپ کے باپ, آپ کا شوہر, آپ کا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے. وہ عورت بھاگتی ہوئی میدان جنگ کی طرف لوٹ گئی, میدان جنگ کی طرف آئی اور لوگوں سے یہ پوچھتی رہی کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. اسے نہ شوہر کی فکر ہے, نہ اسے باپ کی فکر ہے, نہ بیٹے کی فکر ہے, سب سے یہی پوچھتی ہوئی آتی رہی, سامنے بڑھتی رہی کہ میرے نبی کی حالت کیا ہے, میری نبی کی حالت کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب عورت ہے کہ اس کا شوہر, اس کا باپ, اس کا بیٹا ایک ہی میدان کے اندر شہید ہو گئے, یہ نہ اپنا باپ کے سلسلے میں سوال کر رہی ہے, نہ اپنے شوہر کے سلسلے میں سوال کر رہی ہے, نہ اپنے بیٹے کے سلسلے میں سوال کر رہی ہے. اس کا سوال یہی تھا کہ میرے نبی کی حالت کیا ہے. جب لوگوں نے بتایا کہ نبی عافیت سے ہیں, تب اس نے کہا کہ میرے نبی زندہ رہے تو یہ ساری مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں. مجھے ایک مرتبہ نبی کا دیدار کروا دو, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو میرے بھائیوں, صحابہ نے اپنے نبی کی ایسی حفاظت فرمائی, اپنے نبی کی ناموس کی ایسی حفاظت فرمائی, نبی کے اوپر ہاتھ لگانے والا کوئی مائی کلال پیدا نہیں ہوا, نبی کے اوپر یعنی تکلیف دینے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. تکلیف دیے لیکن صحابہ دفاع کرے. مکے کے اندر جب تک تھے اللہ کے نبی کو تکلیف دیے گئے, لیکن جب صحابہ کی ٹیم بنی, صحابہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے, تب اس کے بعد کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ٹچ بھی کرتا. تو میرے بھائیوں, اسی لیے کہتے ہیں کہ آج اسی نبی کی حفاظت لوگوں نے کی ہے, اسی نبی کے دین کی حفاظت لوگوں نے کی ہے, اسی نبی کی شریعت کی حفاظت لوگوں نے کی ہے. صحابہ کی حفاظت, صحابہ کی عظمت کی حفاظت لوگ کرتے ہوئے آئے ہیں, لیکن ہر زمانے کے اندر دشمن رسول ضرور موجود ہوتے ہیں, دشمن اسلام ضرور موجود ہوتے ہیں. وہ اپنے نبی کے سلسلے میں گالیاں دینے والے ہر زمانے میں موجود رہے. آپ کے شروع میں, خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے ایک سورت تلاوت فرمائی میں نے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو, دنیا کی ساری بھلائی اور آخرت کی ساری بھلائی. بعض تفسیر کے اندر آتا ہے کوثر سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا فرمائیں گے, اور اس حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری امت کو اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا, خیر کثیر عطا فرمایا, اس کے شکرانے کے طور پر آپ فصلی لربک وانحر, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے.
آپ کو اللہ نے اتنی بڑی چیز عطا فرمائی، اتنی بڑی خیر کثیر عطا فرمائی، آپ اس کے شکرانے کے طور پر کیا کیجئے؟ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے نماز کا حکم فرما رہے ہیں، اور ہم امت ایسی ہیں نماز کے اوپر ہم نہ کوئی توجہ نہیں، کہ تابی بولو، کہ تابی بمڑا مالو، تو بولو حضرت ہمیں ہمارا کام کر دیں، مسجدوں کو آباد کرو، ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، نماز پڑھو، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ کیا مسلمان اللہ کے نبی کی ناموس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ ایسا مسلمان نہ اس کے چہرے کے اندر نبی کا طریقہ ہے، نہ اس کے لباس نبی کا لباس ہے، نہ اس کے گھر کے اندر نبی کا طریقہ ہے۔ کیا ایسا مسلمان اس زمانے کے اندر اگر کوئی نبی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اگر کوئی نبی کو گالی دیتا ہے، کیا ایسا مسلمان نبی کی ناموس کی حفاظت کر سکے گا؟ کیا نبی کے لیے جان دینے کی باری آ جائے، کیا نبی کے لیے جان دے سکتا ہے؟ نبی کے اوپر مال قربان کرنے کی باری آ جائے، کیا یہ مسلمان جو نماز چھوڑ کر یعنی زندگی گزارے، جو اللہ کے نبی کے طریقے سے دور ہو جائے، جو اللہ کے نبی کے دین سے دور ہو جائے، کیا وہ اللہ کے نبی کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو سوچ کر دیکھو، کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ؟ صحابہ نے سب کچھ کر کے دکھایا، صحابہ نے زبانیں چھین لی جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی تھی، صحابہ نے ان کی گردنوں کو اڑا دیا جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان اٹھائی تھی۔ کیسے کیسے لوگ تھے، کعب ابن اشرف ایک ایسا خطرناک یہودی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی اس کی گردن لے کر آتا ہے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے نبی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیا۔ لمبا واقعہ کبھی کہیں موقع پر میں سناؤں گا۔ اس نے نبی کے خلاف گالیاں دی، نبی کو برا بھلا کہا۔ تو میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا گیا، آپ اس کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے۔ اور کفار مکہ اپنے بتوں کے سامنے قربانی کرتے تھے، جانوروں کی قربانی کرتے تھے بتوں کے لیے، آپ اپنے اللہ کے لیے قربانی کیجئے۔ ونحر، نہر یعنی اونٹ کو جو یہاں گردن پر چاقو مار کر یعنی اسے ذبح کیا جاتا ہے، اسے نہر کہتے ہیں۔ ایک تو گلے کے پاس چھری رکھ کر ذبح کرنا، اونٹ کی جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اسے یہاں گردن پر مارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، اسے نہر کہتے ہیں۔ تو عرب کی زندگی کے اندر وہ لوگ اونٹوں کی زیادہ تعظیم کرتے تھے، اونٹ بہت بڑا مال سمجھا جاتا تھا، اور ان اونٹوں کو اپنے بتوں پر قربانی کرتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ اپنے اللہ کے لیے قربانی کیجئے۔ تیسری آیت، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ سورت مکۃ المکرمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے کا انتقال ہو گیا، قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تو ان کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت قاسم۔ تو بیٹا عرب کی نگاہ کے اندر نسل کے پھیلنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ بیٹا پیدا ہونا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی نسل آگے جائے گی۔ ہمارے یہاں بھی وہ سمجھتے ہیں سر، کیا بیٹی نہیں ہے، بیٹی کے ذریعے نسل نہیں پھیلتی؟ ہماری نبی کی نسل جو پھیلی ہے وہ بیٹی کی وجہ سے پھیلی ہے، بیٹی کے ذریعے سے، بیٹے کے ذریعے سے نہیں۔ ہمارے نبی کا خاندان آج بھی موجود ہے، بیٹی سے نسل پھیل کر۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے بھائی، یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے کہ بیٹے سے نسل پھیلتی ہے، بیٹا چلا گیا تو سمجھو کہ اس کا خاندان بھی ختم ہو گیا۔ لوگ یہ نہ سمجھتے ہیں، اسی لیے بیٹا پیدا ہوا بولے تو خوش۔ کافروں جیسا عقیدہ، کافر بھی یہی سمجھتے تھے اگر ان کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوتا اتنی خوشیاں مناتے تھے۔ آج مسلمان ہو کر بھی بیٹا پیدا خوش، بیٹی پیدا تو نیچے سورت اتار لیا ایسا، کیا تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، وجہ کیا بولے تو اس کی پوری وجہ میں بارہا سنا چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کہاں شادی دیکھو کرنا پڑتا کی، کہاں پالنا پڑتا کی، یہ کافروں کا پورا 100% ان کا طریقہ مسلمانوں لے چکے ہیں،
اور مسلمان ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. مسلمانوں کو خیال نہیں ہے کہ ہمارا کیا طریقہ ہے, ہمارے نبی کا کون سا طریقہ ہے, صحابہ کون سے طریقے پر چلے ہیں, صحابہ کون سے طریقے پر شادیاں کیے ہیں, اور کیا کیا طریقہ ہمیں دے کر گئے ہیں. مسلمانوں کو آ کر اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو وہ عرب یہ سمجھتے تھے کہ جس کے گھر کے اندر بیٹا ختم ہو جائے اس کی نسل ختم ہو جائے گی, اس کو پکارنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر جب توحید کا اعلان فرمایا, ایک اللہ کے عہدے کا اعلان فرمایا, جب اپنے نبی اپنی رسالت کا اعلان فرمایا, تو لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی. آپ کو مجنون ساحر کر کے پکارنے لگے. اس تکلیفوں میں سے ایک تکلیف بھی یہی تھی کہ اللہ کے نبی کا ایک بیٹا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے. تو لوگ آپ کو یہ تانا دینا شروع کر دیے کہ اب اس کی نسل آگے بڑھنے والی نہیں. بھائی چند دن محبت انتقال ہو جائے بولے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا, انہوں بھی ختم ہو جائیں گے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. ایسا پھیلانے لگے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے. کعبے کے اندر بتاں بھی رکھے ہوئے تھے اور کفار مکہ کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر جب واپس آ رہے تھے تو کعبے سے باہر نکلے ایک ملعون, ایک دشمن اللہ کے نبی سے ملاقات کیا جس کا نام ہے عاص ابن وائل. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کی اور پھر اللہ کے نبی باہر آ گئے, یہ اندر گیا. کفار مکہ کی میٹنگ چل رہی تھی. پوچھا کہ بھئی آپ کس سے بات کر رہے تھے باہر؟ تو اس نے کہا وہی ابتر, بے اولاد, نسل کٹا ہوا. ابتر کہتے ہیں اصل میں کسی جانور کی دم کٹ جائے اسے ابتر کہتے ہیں. مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کی نسل ختم, انہیں بھی ختم, انہیں گیا تو یہ جو پریشانی مکے کے اندر پھیلی ہوئی ہے یہ پریشانی بھی ختم. یہ سمجھتے تھے کفار مکہ. تو اس نے یہی کہا کہ میں ابتر سے بات کر کے آ رہا ہوں, بے اولاد سے بات کر کے آ رہا ہوں, نسل کٹے سے بات کر کے آ رہا ہوں. اور جہاں کہیں اس طرح کی میٹنگیں ہوتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا, اس وقت لوگ یہی کہتے تھے وہ ابتر ہے, نسل کٹا ہوا آدمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمایا, پیغمبر آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس کے شکرانے کے طور پر آپ نماز پڑھیے, آپ قربانی کیجئے. اور جو دشمن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی, آپ کا خاندان نہیں چلے گا, آپ آخر کیا ہے یعنی نسل کٹے ہوئے انسان ہیں, یاد رکھو جو کوئی آپ کا دشمن رہے گا اس کی نسل ختم ہو جائے گی. عاص ابن وائل کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹے مسلمان ہو گئے, اللہ کے نبی کے غلام بن گئے. اس کی نسل آگے نہیں بڑھی, اس کی نسل اس کے پیچھے دشمنی کرنے میں نہیں بڑھی اور اس کا خاندان وہیں پر ختم ہو گیا. آج پوری دنیا کے چپے چپے کے اندر چاہے وہ یعنی معتدل مزاج کا انسان ہو, وہ بھی میرے نبی کی تعریف کرنے پر مجبور ہے. گاندھی اگرچہ کہ کافر تھا, ہندو تھا, لیکن جب نبی کی بات آتی تو خوش ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ واقعتاً تمہارے نبی ایسے ہی ہیں. آج بھی بہت سارے ایسے کافر موجود ہیں, ایسے ہندو بھائی موجود ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے کلمات کہتے ہیں کہ ایسا انسان پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں پیدا ہوا. تو اس لیے دنیا کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے ہیں, گالیاں بک رہے ہیں, آپ کے شان میں, آپ کے صحابہ کے شان میں گالیاں دے رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, ہم آپ کے لیے کافی ہیں, جو آپ سے مذاق کر رہے نا ان کے لیے ہم کافی ہیں.
ہم دیکھ لیں گے دنیا کے اندر جو جو آدمی بھی اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کیا، گالیاں دیا، اس کی نسل، اس کا خاندان خود ختم ہو چکا ہے۔ انگریز کے دور میں بلکہ بیت المقدس اس وقت یہودیوں کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ ایک پادری نے سارے لوگوں کو جمایا اور اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرنے لگا، گالیاں بکنے لگا، آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہاں پر ایک آدمی کا کتا تھا، اس نے جیسے ہی تقریر شروع کی، یہ کتا اس پر ایسا حملہ کیا، اس کی جان لینے تک اسے نہیں چھوڑا۔ سارے لوگ اس کتے کو اگر کھجیٹا چاہے، کتا نہیں ہٹا جب تک کہ اس آدمی کی جان نہ نکل جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی جو ہیں وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، وہ ساری مخلوقات کے لیے نبی ہیں، جنات کے لیے نبی ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والا پتھر بھی ہوتا تھا، آپ سے محبت کرنے والے آپ کے یعنی بے جان چیزیں بھی آپ سے محبت کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے، جھاڑ خود جھک کر آ کر سلام کرتا تھا۔ آپ جس ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے اور وہ ممبر پر ہاتھ رکھ کر، کھجور کا جو تنا تھا اس تنے پر ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کے لیے ممبر بنا دیا گیا، اس کھجور کے درخت کو، تنے کو ہٹا دیا گیا، وہ کھجور کا تنا بلک بلک کر رونے لگا، وہ رونے کی آواز صحابہ خود سنے تھے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کھجور کے تنے پر میں ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتا تھا، اس نے یعنی یہاں سے ہٹانے پر میری جدائی پر رونے لگا۔ میں نے اس کو تسلی دی، وہ خاموش ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، اس طرح جھاڑ بھی آپ سے محبت کرنے لگے، پتھر بھی آپ سے محبت کرنے لگے، یعنی بے زبان جانور بھی آپ سے محبت کرنے لگے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے خلاف کوئی زبان اٹھاتا ہے، یہ بے جان چیزیں بھی ان کے لیے، بے زبان جانور بھی ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے کے واقعات ہزاروں موجود ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اس سے پہلے بھی بہت سارے غدار اور ملعون لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیوانہ کہا، اللہ کے نبی کو عیاش کہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اس وقت کی حکومت ہے، وہ حکومت کے لوگوں نے، بی جے پی کی حکومت کے لوگوں نے، دو آدمی، ایک عورت ایک مرد، جنہوں نے اللہ کے نبی کے شان میں ایسی گستاخیاں کی جس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں، سارے مسلمان ان کے خلاف بائیکاٹ کی آوازیں لگانے لگے۔ تو اب ہم مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ تو سارے لوگ، سارے عرب کے ممالک ان کو جکڑ دیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور جاننے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی سیرت سکھائیں، ہمارے نبی کی زندگی بتائیں، اور سب سے پہلے میں اپیل یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنی زندگیوں میں لائیں۔ داڑھی مڈاتے ہیں، انگریز بھی داڑھی مڈاتا ہے، دشمن رسول بھی داڑھی مڈاتا ہے، مسلمان بھی داڑھی مڈا کر میں مسلمان ہوں کہہ رہا ہے، میں نبی کا امتی ہوں کہہ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے سود کھاتا ہے، بیاج کھاتا ہے، یہودی بیاج کھاتا ہے، یہودی بیاج اور سود کا کاروبار کرتا ہے، اور مسلمان بھی اس میں ملوث ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں۔ ناچ گانے یہودی اور عیسائیوں کی پہچان ہے، مسلمان بھی ناچ گانوں میں ملوث ہے، اور یہ کہتا ہے اتنی بڑی بڑی ٹی ویاں، اتنے بڑے بڑے آ کر کیا اسپیکر لگا کر گانے سن کر کہتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں۔ بال نوجوان یہودیوں کے طریقے پر رکھتا ہے اور یہاں پر مڑا دیتا ہے اور بیچ میں رکھتا ہے،
اور کہتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں. لباس یہودیوں کا پہنتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں, اور جھوٹ بولتا ہے, دغا بازی کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, دھوکہ دے کر کہتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں. تو میرے بھائیوں, یہ ساری چیزوں کو ختم کرو. نبی کی امت کی پہچان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ آپ سن چکے ہیں, جب آپ وضو فرماتے تو صحابہ آپ کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھ لیا, کیا کر رہے تم لوگ, کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا, آپ کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے جسم سے لگا ہوا پانی نیچے نہ گرنے دے, بلکہ اس پانی کو اپنے جسم پر مل لے تاکہ ہمارے جسم کے اندر برکت آ جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, آپ اپنے نبی سے اتنی محبت کر رہے ہیں تو پھر سن لو, زبان کو سچی بنا لو, امانت میں خیانت مت کرو, دھوکے بازی کا کام مت کرو. صحابہ کو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی کہ سچ بولو, دھوکے باز مت بنو, تو تب مجھ سے تم سچی محبت کرنے والے رہو گے. تو میرے بھائیوں, اسی لیے ہمیں چاہیے نبی کی سنت کو زندہ کریں. اگر کوئی اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی کی سنت مٹ چکی ہے, اسے زندہ کرتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب لے کر جائے گا. لباس جمعہ ہے, کم از کم جمعہ میں بھی شریف جبہ پہننے کے لیے دل نہیں بولتا, وہی پینٹ شرٹ, وہی آ کر کیا ہے, کم از کم 1 جوڑا 2 جوڑا ہی صحیح نبی کا لباس پہنو بھائی, سفید لباس پہنو. اللہ کے نبی سفید کلر کو پسند فرماتے تھے, سفیدی کو پسند فرماتے تھے. جمعہ بھی آتا ہے لیکن ہمارے مسلمان جمعہ میں بھی اپنا لباس اگر پہننے کے لیے تیار نہیں, اپنا اسلامی شعار پہننے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے کم از کم لباس تو جمعہ کے دن ایسا نظر آئے کہ بھئی ہاں واقعاً نبی کے غلام ہیں, نبی کے امتی ہیں. بہرحال میرے بھائیوں, اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے یہی بات کہی گئی کہ اس وقت کوئی شور و شرابہ نہ کریں, کوئی احتجاج نہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو جھگڑا ہے, اگر ہم یہاں شور و شرابہ کریں گے ان کا پلان ختم ہو جائے گا. جو لوگ ان کو جھگڑے ہیں, جو لوگ ان کو اگر پھنسائے ہیں, یعنی یہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی, اتنا مجبور کر دیا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک مولانا نے ایک تحریر میں فرمایا, جہاں کہیں اگر یعنی اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ وہاں عمومی عذاب نازل کر دے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, 300 مرتبہ کم از کم استغفار کریں. کیا استغفار؟ نستغفر اللہ, ہم اللہ سے معافی مانگ پوری امت کی طرف سے 300 مرتبہ, اور 300 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھیں روزانہ. اگر ہم اللہ کے نبی پر اس وقت درود نہیں پڑھیں گے, استغفار نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے کہ پھر آگے کوئی اللہ کا عذاب آ جائے. تو اس لیے جس قوم کے اندر, جس ملک کے اندر نبی کی شان میں کوئی گالیاں دیتا ہے تو پھر اللہ اس قوم کو نہیں چھوڑیں گے. عذاب عذاب آئے گا, پوری لوگ چلے جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا ہے اور درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے, اور اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کے امت ہیں, ہم چلے جائیں تو میرے بچے, میری اولاد دین پر قائم رہیں گے, یہ فکر کرنا ہے. ہم چلے جائیں دنیا سے لیکن میرے بیٹے میری بیٹیاں مسلمان رہیں گی, میرے بیٹے میری بیٹیاں نبی کی امت سچی امت رہیں گی, یہ فکر کرنا ہے. اور اپنے بچوں کو ویسے بنانا ہے, اور اپنے گھروں کے اندر تعلیم شروع کرنا ہے. اپنے گھروں کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب, اللہ کے نبی کی زندگی کی کتاب, اللہ کے نبی کے صحابہ کی کتاب, کہ صحابہ کی زندگیاں کیا ہیں, یہ کتاب پڑھیں گے تو ہماری نسل کے اندر, ہماری زندگی کے اندر دین رہے گا. ہم نے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا, ایسے لوگ جا کر ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں جو نبی کا نون بھی معلوم نہیں ہے, لیکن وہاں کافروں کے ہاتھ ہار کر آ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اپنی زندگیوں کو بدلو. حالات آ کر کیا دشمنوں نے یعنی پہلے مسلمانوں کو ستایا, مسجدوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے جائیدادوں پر حملہ کر رہے ہیں. پھر حد ہو گئی کہ مسلمانوں کے نبیوں پر حملہ کرنا شروع کر دی. اس کی وجہ کون بنے؟ ہمیں نبی کا طریقہ اپناتے
نبی کی زندگی کو معلوم کرتے تو پھر ان لوگوں کی کیا مجال تھی کہ ہمارے نبی کے خلاف زبان اٹھائے. تو اس لیے میرے بھائیو سچے مسلمان بن جاؤ, سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن جاؤ, تو انشاءاللہ دشمن بھی اگر ایمان والا پکا مومن بن جاتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ نے قرآن میں فرمایا تم ہی غالب رہو گے اگر تم کو واقعتاً تمہارے پاس ویسا ایمان رہے تو. اگر تم ایمان والے بن جائے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے, سچا امتی بنائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو زندہ کرنے والا بنا دے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دین پر 100% چلنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.